جو بھی ہوا ہے ظلم ہوا ہے اور سفاکیت کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اگر یوں ہی عوام اپنے ہاتھ سے فیصلے کرتی رہی، حکومتوں کا کیا فائدہ پھر؟ ججوں کا کیا فائدہ پھر؟ وکیلوں کا کیا فائدہ پھر؟ تو جب تک حکومتیں، جب تک عدالتوں کی طرف سے فیصلے بر وقت اور صحیح موقع پر جاری نہیں کیے جائیں گے تو پھر عوام ایسے ایکشن لیتی رہے گی۔ اب اس دل خراش واقعے کے دو پہلو جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ لڑکی کا نام شیتل ہے، لڑکے کا نام زرک ہے، دونوں نے جو ہے نکاح کیا، نکاح کے بعد جو ہے 3 مہینے یا 2 سال یہ آپس میں رہے ہیں، اور اس کے بعد لڑکی والوں نے بلایا ہے، آپ آئے، آپ کی دعوت ہے۔ جب وہاں گئے تو قرآن میلہ کیا گیا، قرآن کو سامنے لایا گیا کہ ہم نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا، اور فیصلہ کیا گیا کہ دونوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنا ہے، اور لے جایا گیا پہاڑوں کے درمیان، اور وہاں پر لڑکی کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، اس سے قرآن لے لیا جاتا ہے، اور 9 گولیاں لڑکی کے سینے پر چلائی جاتی ہیں، اور لڑکے کا سینہ بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور دونوں کو موقع پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس خبر نے سوشل میڈیا پر کل آگ لگا دی۔ پھر دوسرا پہلو یہ آتا ہے جس کی ایک اینکر کی گفتگو بھی سماعت فرمائیں اس پر۔ یہ جو نام بتائے جا رہے ہیں جو آپ نے بھی دیے ہیں، یہ نام درست نہیں ہے۔ پولیس کی جو ابھی تک ابتدائی تحقیقات ہے اس کے مطابق جو لڑکی کا نام معلوم ہوا ہے وہ بانو ہے، اور وہ سادگزئی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور جو مرد ہے وہ ان کا نام احسان معلوم ہوا ہے، اور وہ سمرانی قبیلے سے۔ دونوں مطلب ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، جو کہ کوئٹہ کا نوائی پہاڑی علاقہ ہے، جو مشرقی پہاڑ ہے، اس کے عقب میں یہ علاقہ حساس علاقہ بھی ہے، اور یہاں پہ سیکورٹی کے مسائل رہتے ہیں۔ ایک طرح سے نوگو ایریا ہے، پولیس کی رسائی کم ہوتی ہے، تو پولیس وہاں بہت کم بھی جاتی ہے، شاید اس وجہ سے بھی یہ واقعہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوا۔ تو جو دونوں بتائے جا رہے کہ ایک ہی علاقے میں رہتی تھی یہ خاتون اور یہ مرد، اور خاتون سے متعلق ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ پولیس نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے، جو لیکن علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون شادی شدہ تھی، اور دونوں نے مطلب یہ ایک طرح سے پسند کی شادی سے متعلق بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ شاید اکٹھے رہے ہیں چند ماہ، اس کے بعد دونوں میں علیحدگی بھی ہے، پھر خاتون واپس اپنے جو پہلے گھر تھی جو شوہر تھے ان کے پاس آئے، تو یہ کچھ عرصہ اس کے پاس 3 مہینے تک تقریباً رہی بھی ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے وہ واپس جب اپنے گاؤں آئے تب یہ لڑکی کے خاندان نے پھر ان کا تعاقب کیا ہے، اس کو پکڑا ہے، اس نے گھر میں پناہ بھی دی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کے جو شخص ہے اس کے گھر میں پناہ دی، اس نے پھر اس بنیاد پر ان کو واپس حوالے کیا کہ آپ اگر لڑکے کو غیرت کے نام پہ قتل کریں گے تو اپنے ساتھ میں خاتون کو بھی قتل کرنا ہے، یعنی دونوں کو قتل کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر صرف یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ اگر آپ مرد کو قتل کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کو بھی قتل کرنا ہوگا؟ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ یہ ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مرد نے جس گھر میں پناہ لی اس اپنے قبیلے کے ایک شخص کے گھر میں، یہ جو قاتل ان کا پیچھا کر رہے تھے، تب انہوں نے یہ شرط عائد کی، کیونکہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مرد کو قتل کریں گے، چونکہ خاتون کئی ماہ سے ان کے گھر میں پہلے سے رہ رہی تھی، اور ان کو انہوں نے ایک طرح سے شاید معاف کر دیا تھا، لیکن چونکہ لڑکا واپس اس علاقے میں ہے، اس طرح کا اگر وہ کوئی خاتون اور مرد بھاگ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس اپنے علاقے نہیں آتے، تو شاید یہ اس نے جو قبائلی روایت ہے جو بھی انہوں نے ایک طرح سے طے کیا وہ واپس آیا، تو تب انہوں نے پھر اس کا پیچھا کیا اور پکڑا ہے، اور اپنے ہی قبیلے کے شخص نے اس بنیاد پر ان کو حوالے کیا۔ کیا ابھی یہ پتہ چل سکا ہے کہ جو جتنی ڈیٹیلز آپ کے پاس آئی اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، یہ دونوں لڑکا اور لڑکی کی فیملیز بھی انوالو ہیں اس میں؟ یہ صرف یہ لڑکی کی فیملی ہے یا دونوں کی فیملیز نہیں ہے؟ کون ہے یہ جو قتل کر رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں علیحدہ قبائل سے تھے، جو لڑکی کا قبیلہ ہے یا ان کے خاندان کے افراد سے متعلق پولیس یہ بات تصدیق کری کہ ان کا خاندان اس میں ملوث ہے، اور ان کے قبیلے کے لوگ اور ان کے قبیلے کے سردار سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے کوئی قبائلی جرگہ کیا ہے، کہہ رہے کہ جرگے کے بغیر خود علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے پھر اس میں وہ کیا ہے۔ لڑکا کا جو مرد کا جو خاندان ہے ان کا اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، نہ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور یہ بات ابھی تک پولیس بھی اس سے متعلق شواہد اکٹھے کری ہے کہ ان کا خاندان یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ آیا سوشل میڈیا پر، ویڈیو ریلیز ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کوئی گرفتاری وغیرہ بھی ہوئی ہے، کس کو گرفتار کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے جو شخص گرفتار ہے وہ اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا تھا، موقع پہ موجود ہے، اور وہ لڑکی کا رشتہ دار ہے اور کزن بتایا جا رہا ہے، اور اس کی شناخت بھی ہے، لیکن پولیس ابھی تک اس کی شناخت ظاہر نہیں کر رہی ہے، اور ایف آئی آر بتایا جا رہا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا؟ نہیں، لڑکی کا کزن جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اچھا نور، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب یہ لڑکا 3 مہینے کے بعد واپس آیا اسی گاؤں میں، تو پھر یہ مختلف لوگوں کے گھر میں یا وہاں کے سردار کے گھر میں پناہ لے رہا تھا، تو جب یہ پناہ لے رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی تو انوالو کرنے کی کوشش کی ہوگی نا پناہ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے رابطہ کیا تھا، یہ کچھ پتہ چل سکا؟ ایک چیز میں واضح کر دوں، یہ کوئٹہ کا ایسا علاقہ ہے تقریباً 40-50 کلومیٹر دور ہے، اور کوئٹہ کا ایسا علاقہ ہے جو کٹا ہوا ہے پورے شہر سے، مطلب یہ نوائی علاقہ ہے، اور وہاں پہ موبائل نیٹ ورک وغیرہ بھی کام نہیں کرتا، سہولیات بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، یہاں پہ سیکورٹی فورسز پہ بھی بڑے حملے ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز بھی بی ڈی کلیئرنس کر کے ہی راستے صاف کر کے یہاں پہ نکلتی ہے، تو پولیس پہ بھی یہاں پہ کئی دفعہ حملے ہوئے ہیں، پولیس یہاں پہ عام اس میں کیسز میں بھی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس بنا ہے، تو آج جا کے پولیس گئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے تقریباً 3 سے 4 روز پہلے آیا ہے، یعنی مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، اور 2 دن پہلے پولیس کو کہیں سے ویڈیو ملی تھی اور کوئی شکایت سامنے آئی تھی کس طرح واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو سن لی۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ لڑکی کا نام بانو ہے، لڑکے کا نام احسان ہے، دونوں نے
لڑکی کے پہلے 3 بچے ہیں اور اس کے بعد لڑکی شادی شدہ تھی، 40 سال اس کی عمر ہے، عمر کے باوجود اس نے جو ہے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور 3 مہینے تک ایسی ہی رہی۔ پھر خاندان والوں نے بلایا، غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ کہ جو ہوا ہے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہے، سفاکیت ہے، ایسے کام تو حکومتیں سر انجام دیتی۔ ادارے بنائے کس لیے گئے ہیں؟ پولیس کس لیے بنائی گئی ہے؟ فوج کس لیے ہے؟ پکڑ دکڑ انہی لوگوں کے لیے، بجائے اس کے کہ عوام اپنے خود سے، عوام اپنی ذات کی طرف سے فیصلے کرنا شروع کر دے، پھر ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو بس اس سے نکاح کر لو۔ آج نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ جب نکاح مشکل ہوا، اب جو بھاگتے ان کو ٹارگٹ نشانہ بناتے۔ دیکھو انسان کے اندر فطری چیز ہے، مرد اور عورت کے اندر اللہ نے فطرتی طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ جب تک جنسی تسکین نکاح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ راستے اختیار کریں نکاح کے بغیر وہ سارے لعنت والے، گناہ کبیرہ والے۔ صرف ایک راستہ ہے مرد اور عورت کے پاس اپنی جنسی تسکین کو مکمل کرنے کا، وہ نکاح ہے۔ نکاح کو مشکل بنا دیا رسومات کے ذریعے، بدعات کے ذریعے، اور زنا کو تم نے آسان کر دیا۔ جب زنا آسان ہوا تو پھر اس کا حال بھی دیکھ لو۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو گئی، اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر وہ کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو ولی ہے، جو گھر والے ہیں، ان کو اختیار ہے کہ اگر لڑکی نے بغیر کفو یعنی برابری، کفو کسے کہتے ہیں؟ برابری ہونا ضروری ہے، پیسے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد قبیلے قوم کے اعتبار سے، یعنی حسب نسب کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی لڑکی کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اب لڑکی نے نکاح کر لیا کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جن کے گھر والوں سے پیسے میں بھی وہ کم ہے، قوم کے اعتبار سے بھی نیچے ہے، تو پھر ولی کو اجازت ہے، اختیار ہے کہ اس نکاح کو فسخ کروا دے، ختم کروا دے۔ لیکن اگر لڑکی نے برابری کے ساتھ نکاح کیا ہے کفو میں، تو پھر گھر والوں کو اختیار نہیں ہے کہ اس نکاح کو ختم کروائے۔ اب انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس کو گولیاں ماری؟ 19 بندے ایک عورت پر گولیاں چلا رہے ہیں اور ایک مرد پر گولیاں چلا رہے ہیں، 19 بندے، 19 افراد ہو کر، اور پھر دھوکے سے بلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے، صرف 2 نہیں، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا کسی کو۔ ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، جنم لیتے رہیں گے، جب تک کہ ہم نکاح کو مشکل بنا کر بیٹھے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں نکاح کو عام کرنا پڑے گا، رسومات کو، بدعات کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر ایسے واقعات جو ہیں وہ رکیں گے، تھمیں گے، اور ملک کے اندر امن چین سکون آئے گا۔